افغانستان کو ٹیک اوور کر دیا تھا، اس کے فوراً بعد وہاں پہ اپنے انٹیلیجنس چیف کو بھیجا تھا کہ افغانستان کے مسائل حل کریں۔ کیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے آرڈرز کے بغیر وہ جا سکتا تھا؟ ان کا انٹیلیجنس چیف ایک سرونگ 3 اسٹار جنرل، ان کو فوجی سٹرکچر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو ایک ISI یا MI کا لاسنائک آ جائے تو یہ اس کو سلوٹ کریں گے، سمجھیں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل آ گئے۔ ان کو کیا معلوم ہے جناب اسپیکر فوجی سٹرکچر کے بارے میں؟ یہاں پہ آ جائیں جناب اسپیکر، یہاں پہ آتے ہیں، بات آگے بات آتے ہیں ابھی سبسٹینشل باتیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی جناب اسپیکر میں رپورٹس یہاں پہ لے کرتا ہوں، یہ رپورٹس، یہ دیکھیں، یہ رپورٹس دیکھیں، یہ سب کی سب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہاؤس میں لے ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کتاب یہ ہے، یہ آپ کی اکاؤنٹس آف ڈیفنس سروسز۔ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، میں نے آئین پاکستان کا یہاں پہ حلف اٹھایا ہے کہ میں اس آئین پاکستان کو ڈیفینڈ کروں گا، جو چیز اچھی ہوگی اس کو اچھا کہوں گا، جہاں پہ جس چیز میں اصلاح کرنی ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں ہاؤس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں واضح طور پہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت آپ کا ایک ڈیفنس سروسز کا یہ کتاب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے شائع کی ہے، اس میں تقریباً آپ کے جناب والا اس میں 367 پیجز کی یہ کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں آڈٹ پیراز، اور اس کے ہائی لائٹ میں بتاتا ہوں کہ آڈٹس جو آئی ہیں 566 ارب روپے کی irregularities اس آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں آئی ہیں۔ یہ 1950، یہ صرف ایک سال کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگلے سال بھی ہیں اس میں جناب والا منسٹری آف ڈیفنس کے تقریباً آپ کا جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں، نان ریکوریز، اوور اینڈ ایڈوانس پیمنٹس، پریکیورمنٹ ریلیٹڈ irregularities، losses to the state، نان پروڈکشن آف ریکارڈز، اور یہ جناب اسپیکر یہ ڈیفنس کا سنگل لائن بجٹ ہوتا ہے، اس پہ آپ کے جو ادارے ہیں منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن، سروسز ہیڈ کوارٹرز، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، یہ سب کے سب ہیں۔ اور سب سے جو تشویشناک بات ہے جناب اسپیکر، 1985 سے لے کے ابھی تک تقریباً 660 ڈائریکٹیو جو ہیں وہ نکلی ہیں، اور صرف کمپلائنس جو آپ کی بلکہ 1974 ڈائریکٹیوز نکلی ہیں آپ کی، اس پہ سے کمپلائنس صرف 33% کا ہے۔ تو ہاؤس کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے منسٹری آف ڈیفنس کی کمپلائنس کو فیل کر دیا ہے، 33% ابھی تک جناب اسپیکر۔ یہ ہمارا اس ہاؤس کا کام ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، کہ جو ہم لوگ فائنانس بل پاس کرتے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں، یہ پبلک کا پیسہ ہے۔ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ ادھر مختلف جگہوں میں بدعنوانیاں جو ہوئی ہیں ان کو آڈیٹر جنرل نے ہائی لائٹ کیا۔ ابھی ستم ظریفی یہاں پہ آتی ہے کہ یہ چیزیں یا سیویلین محکمے میں ہوتی تو اس محکمے کے سیکرٹری اور پرنسپل اکاؤنٹ افسر اور باقیوں کو اندر کر دیا جاتا۔ ابھی تک کیوں ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا؟ یہ ہمارا سوال ہے، اور ہم لوگ سوال پوچھتے جائیں گے۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ DGISPR صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری انٹرنل کنٹرولز اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ خدا را اپنی انٹرنل کنٹرولز اور اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک کرے، میری قوم کا پیسہ، آپ کی قوم کا پیسہ، اس کے بارے میں بات کریں۔ یہ کتابیں، یہ پلندے، یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، اس پہ ذرا نظر ثانی کرے۔
पाकिस्तान के मेहनत का सिपाही, आपके यंग अफसर और बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे जनाब स्पीकर हमें अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी और सही तरीके से हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे आखिर में मैं जो बात करूंगा, यहाँ पे जो वीगो डाले आए थे, मैं जनाब स्पीकर आया सादिक साहब का अपनी पार्टी की तरफ से भी मशकूर हूँ। उन्होंने स्पेशल कमेटी बनाई, उसकी अभी भी मीटिंग हुई है, मुख्तलिफ शाह साहब उसको, खुर्शीद शाह साहब उसको हेड कर रहे हैं। एक स्पेशल कमेटी, एक दूसरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं कि वो कौन से खुफिया एजेंसी के लोग थे जिन्होंने हिम्मत की कि वो पार्लियामेंट हाउस के प्रीसेंट्स के अंदर आए और उन्होंने धावा बोला और उन्होंने अटैक किया पार्लियामेंट हाउस पे। हम लोग सार्जेंट एट आर्म्स तक नहीं सेटिस्फाई होंगे, अकाउंटेबिलिटी ऊपर से होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को ISI और IB रिपोर्ट करती है, जनरल आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट करती है। जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों आप अपने मुतल्लिका DGs को बुलाएं और इस चीज का तयन करें कि किस शख्स ने पार्लियामेंट हाउस पे धावा बोला और उसको फिल फॉर उसकी नौकरी और उसके नीचे जो एहलकार थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे धावा बोला उनको फिल फॉर, उनके खिलाफ एक्शन लें और टर्मिनेट करें कि आइंदा ऐसी बात कभी ना हो। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हमारे अली अमीन खान गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK, उनके साथ हम लोग खड़े थे और हम लोग सारे के सारे खड़े हैं क्योंकि वो हक पे है, वो हक पे है। और यहाँ पे जनाबे वाला अवाम की मैंडेट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ है। आखिर में मैं एक बार फिर कहूं कि जनाब रूल्स और प्रोसीजर का आप उसको फॉलो करें। ये फॉर्म 47 मैंडेट को हम लोग और पाकिस्तानी कौम रिजेक्ट कर चुकी है। आज पाकिस्तान कौम की आंखें वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ हैं। मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क में इलेक्शन फिल फॉर होना चाहिए, मुल्क में सफाफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि साफ और शफाफ इलेक्शन होगा आपकी एक मजबूत हुकूमत आएगी, आपका आइन और कानून की पासदारी होगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगा, मुल्क में भूख और अफलास खत्म होगा, मुल्क तरक्की कर सकेगा। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है और मैं रब ने चाहा इंशाअल्लाह वो बनेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।